السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ محترم سامعین، آج کے اس درس کا عنوان ہے سحری کی برکتیں اور اس کے فوائد۔ محترم سامعین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، آپ فرماتے ہیں: تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ تم سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ یہ بخاری کی مشہور روایت ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو برکت قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں الغداء المبارک کا لفظ وارد ہے، جس کے معنی ہے کہ سحری کا کھانا، سحری ایک مبارک کھانا ہے۔ اور ایک تیسرے حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری کے تعلق سے: انہا اکلۃ اعطاکم اللہ ایاہ فلا تدعوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جانب سے برکت ہے، بے شک سحری میں برکت ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، تو لہٰذا تم اسے ترک نہ کرو، اسے نہ چھوڑو۔ معلوم ہوا کہ سحری میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں۔ اسی طریقے سے ابن حجر رحمہ اللہ سحری کے بے شمار فوائد کو اپنے شرح کے اندر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سحری کرنے سے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہو جاتی ہے۔ یہ سحری کرنا یہ اہل کتاب کی مخالفت ہے۔ یہی سحری، جب آدمی سحری کرتا ہے تو اسے قوت حاصل ہوتی ہے، عبادت پر اسے قوت حاصل ہوتی ہے، اس کے اندر اس کے اندر چستی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی جب آدمی سحری کرتا ہے تو سحری کرنے کی وجہ سے بھوک سے ہونے والی چڑچڑاپن سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور سحری کرنے کے فوائد میں سے یہ بھی فائدہ ہے کہ سحری کرنے سے سحری کے وقت اگر کوئی سائل سوال کرتا ہے تو صدقہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور سحری کا وقت دعا کے قبولیت کا وقت ہے۔ جب آدمی سحری کرتا ہے تو اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر و اذکار کرنے اور دعاؤں کے کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی سحری کے فوائد میں سے بڑا فائدہ ابن حجر رحمہ اللہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جب آدمی سحری کرتا ہے تو اسے نیت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جب آدمی شام کے وقت روزے کی نیت کرنے سے غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، تو اسے سحری کے وقت نیت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے سحری کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ سحری امت محمدیہ کے خصوصیات میں سے خصوصیت ہے۔ پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض قرار دیے گئے تھے، ان پر بھی روزے فرض تھے، لیکن انہیں سحری کی سہولیت مہیا نہیں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: فضل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر۔ مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان یہی فرق ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں۔ ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کا فرق ہے، ہم سحری کرتے ہیں اور اہل کتاب سحری نہیں کرتے۔ معلوم ہوا کہ سحری بڑی ہی اہمیت اور فضیلت والا عمل ہے، یہ مبارک عمل ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے برکت رکھی ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ سحری آیا واجب ہے یا مستحب ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ سحری یہ مستحب عمل ہے، یہ مسنون عمل ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ اگر آدمی سحری کرنا بھول جائے، سحری کے وقت اٹھ نہ پائے اور سحری کرنے سے غافل ہو جائے تو اس سے اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا، بلکہ اس سنت سے محروم ہو جائے گا، برکت سے محروم ہو جائے گا، لیکن اس کا روزہ خراب نہیں ہوگا، اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا، اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ صحابی رسول قیس الانصاری رضی اللہ عنہ پیدر پہ روزہ رکھتے ہیں، سحری اور افطار کیے بغیر دوسرے دن بھی روزہ رکھتے ہیں۔ جب یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے روزے کو فاسد قرار نہیں دیتے، ان کو دوبارہ روزہ قضا کرنے کو نہیں کہتے۔ اور اسی طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر باب برکت السحور من غیر ایجاب، یہ باب قائم کیا ہے کہ سحری باعث
کہ سحری جو ہے باعث برکت ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ معلوم ہوا کہ سحری کرنا یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اور اسی طریقے سے امام نووی رحمہ اللہ اپنے شرح میں لکھتے ہیں کہ اجمع العلماء على استحبابه وانه ليس بواجب۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ علماء کرام کے اس بات پر اجماع ہے کہ سحری جو ہے مستحب عمل ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں معلوم ہوا کہ سحری کرنا یہ مستحب عمل ہے، مسنون عمل ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے برکت رکھی ہے، اس سے صائم کو، روزہ دار کو بڑے ہی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سحری کا اہتمام کریں، لیکن اس کے چھوڑنے سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا، روزہ خراب نہیں ہوگا، البتہ سحری کے برکتوں سے محروم ہو جائے گا، سنت عمل سے وہ محروم ہو جائے گا، لیکن اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سحری کے ان برکتوں کو جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے سحری کا اہتمام کریں، کیونکہ اس سے روزہ دار کو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام کو سحری کی فوائد کو جانتے ہوئے اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔